أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ويحلفون بالله اور وہ قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کا ما قالوا کہ انہوں نے نہیں کہا وَلَقَدْ قَالُوا اور البتہ تحقیق انہوں نے کہا کلمۃ الکفر کفر کا کلمہ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اور انہوں نے کفر کیا اپنے اسلام لانے کے بعد وَهَمُّوا اور انہوں نے ارادہ کیا بِمَا لَمْ يَنَالُوا جو وہ حاصل نہ کر سکے وَمَا نَقَمُوا اور انہوں نے کوئی عیب نہیں لگا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ مگر یہ کہ اللہ نے ان کو بے نیاز کر دیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من فضلہ ہی اپنے فضل سے فَإِن يَتُوبُوا بس اگر یہ توبہ طائب ہو جائے یَکُ خَيْرًا لَهُمْ تو ان کے لیے بہتر ہے وَإِن يَتَوَلَّوْا اور اگر وہ روگردانی کریں يعذبهم اللہ عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ اللہ ان کو سزا دیں گے دنیا اور آخرت میں دردناک سزا وما لهم فی الارض اور نہیں ہوں گے ان کے لیے زمین میں من ولی کوئی حمایتی ولا نصیر اور نہیں کوئی مددگار یحلفون باللہ ما قالوا گزشتہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 74 گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم کفار منافقین پر سختی فرمائے جہاد کرے ان کے خلاف اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی سن 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو منافقین بڑے خوش تھے کہ اب ان کو پتہ چلے گا ان کا ٹاکرا اب صحیح لوگوں کے ساتھ ہے رومیوں کے ساتھ اور روم ایک منظم حکومت تھی اور رومیوں کی باقاعدہ ایک منظم فوج تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کل تعداد چند ہزار تھی اور رومیوں کی صرف مسلمانوں کے خلاف جو فوج آئی تھی وہ 2 لاکھ تھی ان کو بھی ساری خبر تھی خبر یہ بھی رکھتے تھے تو اپنے آپ کو تو انہوں نے ہیلے بہانوں سے بچایا کہ ہم نہیں جا سکتے لیکن کچھ مخبری کے لیے رسول اللہ مبارک کے ساتھ چلے بھی گئے اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کی نیت میں یہ تھا کہ بس اب نہ رسول اللہ مبارک بچیں گے نعوذ باللہ اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بچیں گے بس یہ معاملہ اب وہاں سے ختم ہو کے آئے گا اللہ کی شان اللہ تعالیٰ نے وہاں فتح نصیب فرما دی اور یہ ہکے پکے رہ گئے یہ کیا ہوا حسد کی آگ میں جل گئے اب ان کو خبر تھی یہ
رابطے میں تھے. پتہ چلا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب قافلہ آ چکا ہے تو قافلہ مختلف راستوں سے ہوتے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 صحابی رہ گئے. باقی صحابہ کیونکہ مدینے کے قریب آ گئے تھے، کوئی چھوٹے موٹے کاموں کے لیے کوئی کیا اس طرح ذرا پھیل گئے. حضرت عمار بن یاسر اور حذیفہ ابن الیمان. اب جب ان کو پتہ چلا تو ان میں سے مسلم شریف کی روایت میں 10-12 کا اور ایک روایت میں 13-14 کا ذکر ہے. ان افراد نے منہ باندھ کر اور ایک درے میں چھپ گئے کہ جب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوگا تو 3 افراد ہیں تو ہم پتھروں کی اچھاڑ کر دیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں اور ساتھی بھی شہید ہو گئے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ مبارک کی سواری کی مہار پکڑی ہوئی ہے. سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے پیچھے ہیں اور رسول اللہ مبارک سوار ہیں. عمار بن یاسر کو کچھ آہٹ محسوس ہوئی ایک طرح میں، اور جیسے آہٹ محسوس ہوئی تو فرمانے لگے کوئی ہے، اور فوراً تلوار نیام سے نکالی. دل اس کے ہاتھ میں، دل اس کے ہاتھ میں. ہاں کہ یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ اکیلے حضور کے ساتھ رہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو، کوئی چال نہ ہو، یہ آگے بھاگ جائے اور پیچھے سے کوئی اور آ کر اور بھی ہو ان کے ساتھی. لیکن وہ وہی تھے، وہ سارے بزدلوں کو ایک عمار بن یاسر نے دور تک بھگایا. اب اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ان کا ذکر کیا ہے. یحلفون باللہ ما قالوا، یہ قسم. اچھا، قسم منافق کے لیے گاجر مولی سے بھی سستا تھا. بات بات پر قسم کھانا ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. اور یہ رسول اللہ مبارک کے سامنے ایک بار نہیں، بارہا ایسے واقعات پیش آتے تھے کہ جب ان کا کوئی نفاق کا جو راز ہوتا تھا اس کو فاش کرتا تو یہ فوراً قسمیں کہتے ہیں جی نہیں یہ جھوٹ، یہ ویسے کہہ رہے ہیں جی ہمارے اوپر خامخواہ الزام ہے، اور قسمیں کھا کر. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم آ جاتی تھی رسول اللہ مبارک مان جاتی تھی، پھر اس کے لیے اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی. وہ غزوے کے موقع پر جب عبداللہ بن ابی نے کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، مدینہ منورہ واپس چلے جائیں، تو یہ لٹ پٹ کر آئے تھے ہمارے پیسوں سے اور ہمارے کھانوں سے، آج ہمیں آنکھیں دکھا رہے، ہم عزت دار لوگ ہیں نعوذ باللہ اور یہ ذلیل ہے نعوذ باللہ، ان کو ہم نکالیں گے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، انہوں نے وہ بات سن لی. اب جب بات سنی تو انہوں نے جا کر رسول اللہ مبارک کو بتا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تم نے ایسی بات کہی ہے؟ عبداللہ بن ابی نے آ کر رپٹ قسمیں کھانے شروع کر دی. بدبخت نے کہا یہ بچہ ہے، اس نے کیا ہے، ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے، ہم اتنے گر گئے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے پر بات کریں گے اور آپ مانیں گے؟ رسول اللہ مبارک نے ان کو ڈانٹ دیا کہ بیٹے جب آپ نے بات پوری سنی نہیں ہے. فرمایا حضور میں نے پوری بات سنی ہے. خیر زید بن ارقم فرماتے ہیں میں اتنا پریشان کہ ایک یہ بدبختوں نے بدبختی کی، الٹی مجھے ڈانٹ بھی پڑ گئی رسول اللہ مبارک سے. اور پریشانی اس بات کی نہیں تھی کہ مجھے ڈانٹ پڑی ہے، پریشانی اس کے کہ حضور ناراض نہ ہو گئے اور آگے ساری جن کی ہے مجھ پر اعتماد کریں گے کہ نہیں کریں گے. اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله
واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، سری جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یہ ساری. تو تب جا کر کہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان میں جان آئی. بہرحال ایسے کئی واقعات، سورہ نساء میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہے، کئی واقعات میں یہ جا کر دو چار منافق بڑے بڑے اور وہ جا کر قسمیں کھانا شروع کر دیتے تھے. اب رسول اللہ مبارک حیران اور پریشان ہو جاتے تھے کہ ان کے قسموں کو کیا کریں. تو جب آیات نازل ہوتی تھی پھر یہ رسوا ہوتے تھے، ذلیل ہوتے تھے. رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، انہوں نے یہ کفر کا کلمہ کہا تھا، یہ انہوں نے کفر کیا تھا اسلام کے بعد. اور فرمایا وَمَا نَقَمُوا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے ارادہ کیا وہ جس کو یہ حاصل نہ کر سکے. رسول اللہ مبارک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ایک واقعہ نہیں تھا. رسول اللہ مبارک کے لیے انہوں نے مسجد زرار بنائی. مسجد زرار آگے اسی صورت میں آ رہا ہے، مسجد زرار بنائی اور وہ لمبی تفصیل آگے آ رہی ہے اس کی افتتاح کے لیے کہ حضور آپ تشریف لائیے، ہم نے جی مسجد بنائی ہے، ذرا دور پڑتی تھی، آنا جانا ذرا ہماری جماعت نکل جاتی تھی، تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تھی، بہانے لہذا ہم نے جی مسجد بنائی، آپ ذرا افتتاح فرمائیں. اور پلاننگ یہ تھی رسول اللہ مبارک یہاں تشریف لائیں گے، اوپر چھت پر یہ ایک بڑی چٹان لے کر گئے تھے کہ یہاں جب حضور بیٹھیں گے تو یہ اوپر سے اس چٹان کو پھینک دیں گے اور رسول اللہ مبارک کو شہید کر. رب العالمین کی سختی سے منع فرمایا لا تقم فیہ ابدا، میرے محبوب آپ نے کبھی نہیں جانا وہاں، آپ نے کبھی بھی نہیں جانا، اس کے ابتدا نہیں کرے، بدبخت کچھ اور کرنا چاہتے وہاں پر. بہرحال تو یہ جیسے جیسے بدبختیاں کرتے تھے وہاں پروردگار عالم وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے. تو رب فرماتے ہیں وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا جس کو یہ پا نہ سکے، حاصل نہ کر سکے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. صرف درد یہ ہے، مروڑ یہ ہے، رسول اللہ مبارک نے فرمایا تھا یہ جن منافقین نے یہاں پر درے میں ہمارا راستہ روکا تھا اور حملے کی نیت کی تھی، فرمایا ان کے سینوں میں پھوڑے نکلیں گے اور پیٹھ کے پیچھے اس کی سوزش محسوس کریں گے. اور ایسا ہی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک ایک کا نام بتا دیا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حذیفہ یہ تھا، وہ تھا، وہ تھا، وہ تھا، وہ تھا، وہ تھا. اور پھر ایسا ہی ہوا، ان میں سے 3 کا عذر قبول ہوا، 12 جہنم رسید ہوئے اور 8 جو ہے ان کے پھوڑے نکلے اور ایک ان میں سے سچا مسلمان ہو کر توبہ طائب ہو گیا اور رضی اللہ تعالی عنہ بن کے. بہرحال فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ توبہ کر لے تو یہ توبہ ہی ان کے لیے بہتر ہے. توبہ طائب ہو جائے، جتنا مرضی بڑا گناہ ہو لیکن توبے سے کیا ہو جاتا ہے. ہاں ایک چیز ہے، حقوق العباد نہ، حقوق العباد نہ ہو، حقوق العباد معاف نہیں ہونے، معاف نہیں ہونے، معاف نہیں ہونے، وہ ادا کرنے پڑنے ہیں. اسی طرح اگر فرائض میں سے کچھ ہوں تو وہ بھی معاف نہیں ہونے. جتنی نمازیں قضا کی ہیں وہ پڑھنی پڑیں گی، حج ذمہ فرض ہے وہ ادا کرنا پڑے گا، جتنے سال کی زکوٰۃ نہیں تھی وہ دینی پڑے گی، جتنے سالوں کے روزے کھائے ہیں وہ سارے رکھنے پڑیں گے. وہ توبے سے معاف نہیں ہوتے. ہاں اللہ تعالیٰ چاہیں تو آپ نے رو رو کر اللہ سے کہ اللہ یہ جو پچھلی غلطیاں تھی یہ معاف فرما. غلطی معاف ہو جائے گی لیکن عبادات کو کیا کریں گے؟ دہرائیں گے. اور اگر حقوق العباد کسی کا پیسہ کھایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کو لین دین ہے کسی کے ساتھ، وہ جب تک ادا نہیں کریں گے تب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. بہرحال وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کریں، پیٹھ پھیریں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے عذابًا علیمًا فی الدنیا والآخرہ، دردناک سزا دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، دنیا میں تو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ ہاں جی ہاں اگر یہ کریں گے کہ ان کے ساتھ زیادہ وہ کریں گے تو وہ فلاں چودھری ناراض ہو جائے گا، وہ فلاں چودھری ناراض ہو جائے گا، وہ فلاں سے جو ہمیں تھوڑا بہت کیا ہے وہ ملتا ہے وہ ختم ہو جائیں گے، نذرانے ختم ہو جائیں گے. رب العالمین فرماتے ہیں نہ ان کے لیے زمین میں کوئی
حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، آگے انہی کے خباثتوں کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن۔ اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا ارحم۔ جزاكم الله في الدارين۔